اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رائے احمد خان کھر نے گوگیرا کی جیل پر حملہ کر کے وہاں سے یہ حملہ اس نے رات کو 2 بجے کیا تھا، حملہ کر کے اس جیل میں سے ہزاروں قیدی جو تھے ان کو رہا کرایا، اور اس رہائی کے دوران انگریز فوج جو تھی، انگریز فوج کے جو سپاہی تھے 450 سپاہی وہ مارا گیا رائے احمد خان کھر کے ہاتھوں سے۔ وہ جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو انگریز جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے رائے احمد خان کھر سے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کہیں راوی پار کر کے دوسرے طرف نہ چلا جائے، تو اور وہاں جا کے یہ پھر بہت مجاہدین کی ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لے گا، جس سے ہمیں مقابلہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ لہذا کوشش کی جائے کہ اس کو یہ راوی کراس نہ کرنے دیں۔ تو اسی کشمکش میں برکلے جو تھا، کمانڈر برکلے جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھا، وہ کمانڈر نے بڑی کوشش کی کہ یہ راوی کو پار نہ کریں، لیکن رائے احمد خان کھر نے پنڈال رکھ میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا، خفیہ میٹنگ کی، لیکن اس خفیہ میٹنگ میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے علاقے کے، بٹو ہوں، فتیانے ہوں، جاٹ ہوں، وہ سبھی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور رائے احمد خان کھر نے کہا کہ ہم اس انگریز کا مقابلہ کریں گے اور اسے ہم یہ منٹگومری سے یا نکال کے چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے وہاں پہ یہ طے کیا کہ راوی پار کر کے وہاں سے اکٹھے ہو کر یہ یک لخت اپنے مجاہدین کی کو ساتھ لے کر حملہ کر دیں گے، منٹگومری کی سبھی چوکیوں پر بیک وقت حملہ کریں گے اور ان پر قابض ہو جائیں گے۔ اب جب یہ میٹنگ ہو گئی، یہ خفیہ میٹنگ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خفیہ میٹنگ نہ رہی، چونکہ کمالیہ کے سرفراز کھرل جو تھے نا، کمالیہ کا سرفراز کھرل اور سردار نہان سنگھ سکھ جو تھا، ان کے اپنے لوگوں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی تھے، تو یہ غداری کر گیا۔ انہوں نے غداری کر کے جا کے اطلاع کر دی اس وقت کے منٹگومری کے ڈپٹی کمشنر کو، جو کہ منٹگومری کا ڈپٹی کمشنر، اس کا نام ہی منٹگومری تھا، جنرل منٹگومری، وہ اس کو اطلاع کر دی کہ اس نے جو رائے احمد خان کھر ہے وہ راوی کو پار کر رہا ہے، لہذا اس نے برکلے کو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو ہر طرح سے کنٹرول کیا جائے، یہ راوی کو پار نہ کر سکے۔ لہذا اس نے برکلے نے سردار سرفراز کمالیہ والا اور دوسرا نہان سنگھ کی مدد سے سب گاؤں جتنے تھے وہاں پہ منادی کرا دی کہ جو کوئی رائے احمد خان کو زندہ پکڑ لے، گرفتار کر لے یا وہ ہماری مدد کرے، ہم اس کو بہت زیادہ جاگیروں سے، انعام و اکرام سے نوازیں گے، لہذا اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ دیں۔ اس سے رائے احمد خان کھر جو تھا وہ بھی بخوبی اس کو علم تھا اس بات کا کہ کیا کیا حرکات و سکنات وہ کر رہے ہیں، اس کے بھی جاسوس تھے اور انہوں نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، لہذا وہ اپنی فوج کو لے کر، اپنے مجاہدین کو لے کر راوی کی طرف بڑھا۔ تو برکلے جو تھا وہ بھی اپنے فوج کے لشکر کو لے کر گھوڑ سوار ہو کر وہ راوی کی طرف چل نکلا کہ اس کو راوی کراس کرنے سے پہلے وہاں روک لیا جائے، لیکن برکلے کے وہاں پہنچنے سے پہلے سردار احمد خان کھر جو تھا اس نے پتن کے ذریعہ سے راوی کو عبور کر لیا ہوا تھا، تو وہاں جا کر اس نے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور اپنے پروگرام کے مطابق وہ گوگیرا کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔
وہ اس وقت وہ جوار، باجرہ، مکئی اور ان کے وہ کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے بڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ گوگیرا کی طرف۔ تو جب گوگیرا سے 400 گز کے فاصلہ پر گوگیرا وہاں سے 400 گز کے فاصلہ پر رہ گیا تو انگریز کو اطلاع ہوئی اور وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ برکلے اور کرنل پلیٹن جو تھا وہ اپنی توپ خانہ ساتھ لے کے، جدید اسلحہ ساتھ لے کے، اپنی بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر ادھر اس کا مقابلہ کے لیے آ گئے۔ وہ جب مقابلہ کے لیے آئے تو یک لخت انہوں نے آ کے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، ان پر حملہ کر دیا۔ اس میں جب یہ حملہ غیر متوقع طور پر ہوا تو رائے احمد خان کھرل جو تھا وہ وقتی طور پر انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ان کا ہوا تھا مجاہدین کا، لیکن انگریز کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ اس کے بہت زیادہ فوجی مارے گئے تھے، اس کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے تھے، اور وہ اس طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور آرام وہ وہاں سے نکل کے جنگلوں کی طرف چلے گیا، اور جنگلوں کی طرف جا کے گاؤں تھا فتح پور، اس کے پاس جا کے انہوں نے اپنے ڈیرے لگا لیے۔ اور آج کا سبق یہاں تک ہی، اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ تعالی جو اس کا حصہ ہے وہ آپ کو بیان کریں گے۔ آپ مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔